انقلابات کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو پکارا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں جو 9/11 کے بعد یک محوریت آئی ہوئی تھی، اب وہ یک محوریت ٹوٹ چکی ہے، اور ایک نئے سر جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 300 سال تک دنیا کی معیشت پر جہاں یورپ کا قبضہ تھا، اور جس نے دنیا میں سرمایہ داریت کے غلبے کو جنم لیا تھا، آج وہ دوبارہ ایک نئی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ چین کی قیادت میں ایشیا ایک نیا اقتصادی ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا ہے، اور جمعیت علماء کی تجویز یہی ہے کہ ہم ایک ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف جائیں، ایشیا کو مضبوط کریں۔ انڈیا پاکستان کی کشمکش جہاں توقع کی جا رہی تھی کہ رفتہ رفتہ ہم اپنے تعلقات بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، معاملات کو ہم باہمی مفاہمت سے حل کر رہے ہیں، اور ان دو ریاستوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کے راہیں تلاش کر رہے ہیں، جہالت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں، غربت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹے سے واقعے نے مودی کی حماقتوں کے نتیجے میں دوبارہ ایک جنگ میں الجھا دیا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی ہندوستان کو بھی سوچنا ہوگا اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک حکمران کی حماقتوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات، جو خطے کی مشکلات ہیں، اس پہ اضافے کی طرف جانے کی بجائے ہمیں مشکلات کو واپس اپنے اصلی حالت میں بحال کرنے کی طرف اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جارحیت کے امکانات بدستور موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو اس محاذ پر جو عزت ملی ہے، اور ہماری دفاعی قوتوں نے جو اس وقت کارنامے دکھائے ہیں، ہمیں آج بھی اپنی دفاعی قوت پر اعتماد ہے کہ وہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کریں گے، اور پاکستان کی عزت اور اس کے استحکام کے لیے ہماری دفاعی قوت کام آئے گی۔ ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی نظریاتی حیثیت کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے حکمرانوں کے اقدامات کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی اپڈیٹس آئی ہیں، حکمران جماعت کے حوالے سے، حکمران جماعت آپس میں بھی دست طالبان اس صورتحال۔ مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن اور بھی ایڈ لے لیں، یہ پیپلز پارٹی بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کے تلخ تجربے کے برعکس اگر یہ آپس میں ایک ساتھ اگر تحریک کو آگے لے جایا جائے، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے۔ کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے۔ تو بات بنیادی یہ ہے۔ اور یہ احتجاج بھی ان کے سامنے ہے کہ کس قسم کا احتجاج تھا۔ بہرحال یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور آئین و قانون کی روشنی میں لڑنی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال منظر عام پر آئی ہے، صوبے کے اسمبلی کے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے، یہ نہیں کہ کسی حزب اختلاف کی جماعت نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے۔
بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا تفصیل بیان کیا ہے، اور 40 ارب کے کرپشن سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد وہ 200 ارب سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے۔ اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس بہت بڑے سیکنڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں۔ لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی ہیں، جو کابل میں اور پاکستان میں جو سفیروں کی تعیناتی کا عمل ہوا ہے، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کابل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں؟ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں تو JUI کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی پشاور میں جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ آپ کے جلسے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سوسائڈ بامبر آئے۔ تو کون سی طاقتیں ہیں آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ میرا ہم کوئی نیا سوال کریں، اس میں تو ہم پرانے ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ افغانستان والی سر سے کم عمر شادی سے متعلق کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فیصلہ دیا ہے۔ ایسے قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا عمر ہے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے؟ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے، بلوغت۔ تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے، اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کابل اور پاکستان کے درمیان جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں، اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے۔ اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی، اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں۔ لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں۔ ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا۔ تو یہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کی علامت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔